آج ہم واصف علی واصف کی دنیا کا سفر کر رہے ہیں، ایک ایسے مصنف، شاعر اور صوفی دانشور جن کے الفاظ میں معنی کا سمندر پوشیدہ ہے اور جن کا اثر آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایک استاد کیسے اردو ادب کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے مصنفین میں سے ایک بن گیا؟ بھئی ان کے الفاظ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو آج بھی دلوں کو چھو لیتی ہے؟ ان کے لکھنے کا پورا فلسفہ، ان کا پورا کمال ان کے اپنے اسی ایک جملے میں موجود ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی بہترین ادب وہ ہے جس میں لفظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے چلے ان کی زندگی کے سفر کو 5 حصوں میں دیکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت سے شروع کر کے ان کے لکھنے کے انداز، ان کے پیغام اور آخر میں ان کی لازوال میراث تک جائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس شخصیت کو سمجھتے ہیں جنہوں نے یہ الفاظ تخلیق کیے، کیونکہ الفاظ کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کو کہنے والے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ واصف علی واصف کی شخصیت کے کئی پہلو تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے 1954 میں سول سروس کا امتحان پاس کیا، لیکن ایک اعلیٰ سرکاری عہدے کے بجائے انہوں نے پڑھانے کو ترجیح دی اور لاہور میں ایک کالج کی بنیاد رکھی۔ ان کی زندگی کے یہ اہم سنگ میل ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح خوشاب میں پیدا ہونے والا ایک ہونہار طالب علم، ایک استاد اور پھر ایک بااثر مفکر اور دانشور کے روپ میں سامنے آیا۔ اچھا، تو ان کی زندگی کا تو ہم نے ایک خاکہ دیکھ لیا۔ اب آتے ہیں اس چیز پر جس نے انہیں واصف علی واصف بنایا، یعنی ان کا لکھنے کا منفرد انداز۔ واصف صاحب کو قول محکم کا استاد کہا جاتا تھا۔ اب یہ قول محکم، جسے انگریزی میں ایفورزم کہتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک چھوٹی سی لیکن بہت گہری بات ہوتی ہے، ایک ایسا جملہ جو اپنے اندر ایک پوری سچائی سمیٹے ہوئے ہو۔ ان کے زمانے کے لوگ بھی ان کی اس صلاحیت کے قائل تھے۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ واصف صاحب میں یہ معجزاتی صلاحیت تھی کہ وہ شبنم کے چند قطروں جیسے الفاظ میں معنی کی پوری قوس قزح قید کر لیتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کیا کمال کی مثال ہے۔ ایک طرف ایک بہت ہی گہرا پیچیدہ فلسفہ ہے منزل اور راستے کا، اور دوسری طرف واصف صاحب کا ایک سادہ سا جملہ: چاند پر پہنچ جاؤ تو چاندنی نہیں ملتی، چاندنی میں رہو تو چاند نہیں ملتا۔ تو یہ تو ہوا ان کے لکھنے کا انداز، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ کیا لکھتے تھے، ان کا پیغام کیا تھا۔ چلیں اب ذرا ان کے کام کے بنیادی موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی تحریروں کا مرکز اکثر یہ 5 بنیادی ستون ہوتے تھے: تصوف، انسانی فطرت کی پیچیدگیاں، محبت، خود شناسی اور روحانیات۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ موضوعات تھے جن کے ذریعے وہ زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتے تھے۔ واصف صاحب کے لیے تصوف کوئی کتابی بات نہیں تھی، بلکہ یہ حقیقی روشنی اور اندرونی سکون حاصل کرنے کا ایک عملی راستہ تھا۔ اور محبت کے بارے میں ان کا نظریہ دیکھیں۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کسی نظریے یا فرقے سے محبت نہیں کر سکتا، انسان صرف دوسرے انسان سے محبت کر سکتا ہے۔ کتنا بنیادی اور سچا رشتہ ہے یہ۔ وہ بار بار ایک ہی بات پر زور دیتے تھے: اپنے اندر جھانکو۔ ان کا پیغام تھا کہ اگر برائی ڈھونڈنی ہے تو اپنے اندر تلاش کرو، اور اگر اچھائی ڈھونڈنی ہے تو دوسروں میں دیکھو۔ ان کی روحانی رہنمائی بہت سادہ مگر گہری تھی۔ وہ سکھاتے تھے کہ دل کا سکون یا بے چینی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کہتے تھے بس دل کو نفرت سے پاک کر لو، سکون خود بخود مل جائے گا۔ تو اب ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ واصف علی واصف ہمارے لیے کیا چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ کون سی میراث ہے جو آج بھی زندہ و جاوید ہے؟ ان کا فکری سرمایہ تقریباً 40 کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس میں شاعری بھی ہے، مضامین بھی ہے، اور ان کی گفتگو کے مجموعے بھی شامل ہیں جو ان کے وسیع کام کی گواہی دیتے ہیں۔ اور صرف تعداد ہی نہیں، ان کی کتابوں میں تنوع بھی دیکھیں۔ کرن کرن سورج جیسے اقوال، قطرہ قطرہ کلزم جیسے مضامین، یعنی قطرہ قطرہ مل کر سمندر بنتا ہے۔ ہر عنوان میں ایک گہری سوچ چھپی ہے۔ صرف کتابیں ہی نہیں، ان کی روحانی میراث کا ایک زندہ ثبوت آج بھی لاہور میں ان کا مزار ہے، جو اتحاد اور محبت کے پیغام کی علامت ہے، اور جہاں ہر طرح کے لوگ سکون کی تلاش میں آتے ہیں۔ تو آخر میں واصف علی واصف کی زندگی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ آج جب ہر طرف معلومات کا ایک سیلاب ہے،
اس شور میں کیا ایک سچے سوچے سمجھے لفظ کی کوئی اہمیت باقی ہے؟